بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے برِ صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برِ صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے روایات نے نشوونما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ وہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برِ صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اب جہاں پر مسلمان رہتے تھے وہاں پر بہت زیادہ اور مذہب تھے، برٹش بھی تھے اور وہاں پر ہندو بھی تھے جو کہ اپنا اپنا مذہب فالو کرتے تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اپنے اسلام کو فالو کیا اور اس کا تحفظ بھی کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برِ صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ مطلب نظریہ پاکستان پر عمل کرنے کے بعد ہی یہ خصوصیات مسلمانوں میں پائی گئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک ایسا اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی ہے۔ برِ صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ مطلب اب مسلمان کوئی ایک زبان نہیں بولتے تھے، ہر ایک کی ڈیفرنٹ زبان تھی۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اب رنگ سے، نسل سے، روایات، ثقافتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رنگوں سے مطلب کسی کا بھی رنگ، جو بھی مسلمان یہاں پر رہتے تھے ان کا رنگ بھی الگ تھا، زبان بھی الگ تھی، ثقافتیں، روایات، نسلیں، ہر چیز الگ تھی، لیکن جو چیز ان میں کامن تھی وہ کیا تھا؟ دین اسلام۔ اور دین اسلام ہی کی وجہ سے وہ ایک قوم میں تھے۔ اسلام کی روح سے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، اگرچہ وہ انسان مسلمان ہے تو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کرواتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور اس کی قومیت کا انحصار اسلام پر ہے۔ قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے یقینی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب ہے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ اپنی پہچان اپنے مذہب سے کرواتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، روایات کیا ہیں، ثقافتیں کیا ہیں، وہ بلکہ اپنے مذہب سے اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی، کیونکہ کانگریس اور انگریز، برٹش جو تھے وہ آپس میں متحد تھے، اسی لیے وہ قائد اعظم کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے، مطلب کانگریس سے اور انگریزوں سے۔ ہندوؤں کی عدسی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے روک نہ سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔
مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکامیاب ہو گئے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اسلام تھی۔ اور قائد اعظم نے بہت زیادہ محنت کی اور مسلسل کوشش کی، اور ان کی مخالفتیں جو تھیں کانگریس اور انگریزوں کی، وہ بھی ان کا راستہ نہ روک سکیں۔ اسی لیے مسلم قوم نے قائد اعظم کی سربراہی میں اپنا ایک الگ وطن حاصل کیا۔